مراد ہیں جی جو ملتان میں شاہ محمود قریشی، ساڑی تقریر تو پیر مراد ہے۔ خصوصی طور پر میرے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ پیروں کا ادب نہیں کرتے۔ میں پہلے وضاحت اپنی دینا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں گفتگو کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں ہوش و حواس میں اور بلا جبر و اکراہ، میں نے کسی نے ٹیکہ نہیں لایا، نہ میں نے خواجہ صاحب نے نہیں کیا کہ تو ایتھے کوئی گل کرنی ہے۔ میں اس در کا کتا ہوں اور میں کتا ہونے کی حیثیت سے بات کرتا ہوں۔ آپ یہاں پر نور کے ماحول میں، سفید رنگ میں، نوری رنگ میں، ملائکہ کے رنگ میں تشریف فرما ہیں۔ مختلف آستانوں سے، مختلف سنگی بیلی طریقت کے ساتھ وابستہ لوگ یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ وسعت ظرفی سے مجرم کی بات کو سنیں گے۔ جڑی مرضی وڈی تو وڈی عدالت ہوئے، کم از کم مجرم کو ایک باری گل تو سن دی ہے نا۔ تو میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں جی، میرے بارے میں یہ کہا جاتا ہے یہ پیروں کا مخالف ہے، یا اس نے یہ کہہ دیا کہ وہ تحریک لبیک کا کارکن ہے جی، دنیا کے پیر اس کی جوتی جیسے نہیں ہو سکتے۔ پہلے بات کو سمجھنا چاہیے، جب قائل موجود ہو تو قائل سے پوچھنا چاہیے تمہاری اس قول سے منشا کیا ہے، تم چاہتے کیا ہو اور کیا کہنا چاہتے ہو۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ جو دنیا کے وہ پیر جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عزت پر، عظمت پر، آپ کی ختم نبوت پر اور آپ کی ناموس رسالت پر پہرا دیا، توجہ سے سنیے گا۔ میں کسی جگہ میں پابند نہیں ہوں میں وضاحت دینے کا، میں داتا صاحب کے چشمے کا پانی پی کر زندہ رہ سکتا ہوں، مگر حضور کے مسئلے میں کسی سے کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا، لیکن میں کان پھڑ کے بھی یہ گل کر سکتا ہوں، میرے استاذ ان سارے، میں کان پکڑ کر بھی یہ بات کہہ سکتا ہوں، مجھے کوئی شرم نہیں ہے۔ حق بات بیان کرنے میں جب شرم نہیں ہے تو قبول کرنے میں کیا شرم ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ پیر جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور ختم نبوت پر پہرا دیا اور بات کی، ان کی گلی کے کتوں کے پاؤں کے ساتھ جو مٹی لگتی ہے، حسن رضا اس کا بھی ادب اور احترام کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ضروری اس لیے آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، انج کرو تے اور مولوی، انج کرو تے اور مولوی، انج کرو تے اور مولوی، انج کرو تے پھر اسلام تے پھر انج کرو، اگے تھلے پھر کڑیاں ناچ رہی ہوں، یعنی ایک ہی لمحے دے اندر بندہ زاہد ہوندہ ہے، اگلے لمحے دے اندر بندہ گناہگار ہوندہ سردار بنے ہوندہ ہے۔ تو اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سوشل میڈیا پر لوگ تقریریں مروڑ کے تروڑ کے باتیں کرتے ہیں، جیڑا بندہ حضور پاک لے آؤ جی فتاوی رضویہ شریف کی گل جی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، حضرت مولا روم نے یہ بات لکھی مثنوی شریف کے اندر، صفحہ نمبر 487 ہے، فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 24 ہے۔ فرماتے ہیں کہ کسی نے دیکھا حضرت مجنون رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اعلیٰ حضرت نے مجنون کے ساتھ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر کیا، چونکہ وہ کامل اولیاء میں سے تھے، بس ظاہراً لوگوں نے کہہ دیا جناب یہ کسی فانی عورت سے ان کے دل میں محبت ہے، اگرچہ حقیقتاً آپ کو محبت الہ نصیب تھی اور محبت رسول نصیب تھی۔ اور ایک روایت کے مطابق حضرت مجنون نے امام حسن مجتبیٰ کی خدمت بھی کی ہوئی ہے اور صحبت بھی پائی ہوئی ہے۔ یہ جو لیلا مجنون آپ سنتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت نے خالی مجنون نہیں کیا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضرت مجنون رحمہ اللہ تعالی، حضرت مولا روم نے مسئلہ بیان کیا کہ کسی نے دیکھا کہ حضرت مجنون کتے کے بوسے لے رہے ہیں، کتے نو چوم رہے ہیں، جو میں محبوب الہ نے جی حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ دلی شریف دے اندر بیٹھے سن تے سامنے دے کتا لنگیا تے آپ اپنی مسند چو اٹھ کے تے انج رکوع دی حالت او دے والا آپ نے رک کر چھڑ تو ہم تکنا شروع ہو گئے انج کر جدوں تک کو کتا پراں گلی چو اگے نہیں نہ جا چکے تھے، آپ انہوں ویخ دے ہی رہے، تو آپ کے مریدین نے جن میں سید محمد گیسو دراز ہیں، امیر خسرو ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، انہوں نے پوچھا حضور خیر ہوئے آج کتے دے ادب واسطے تو اتنا کھلو گئے ہو؟ آپ نے فرمایا تین خالی کتا نظر آ رہے ہیں نا، میرا مسئلہ ہے وے کہ میں ادھے نال ملدہ جلدہ کتا 50 سال پہلے پاک پتن شریف جاندہ بیکھیا سی، بات اتنی ہے جناب، 50 سال پہلے ادھے ورگا ادھے نال مشابت رکھتا ہے کتا سی، اس کتے دی مشابت اس کتے دے نالے جڑا میرے پیر فرید دیاں گلیاں ہی ٹردہ پھردہ سی، فرمایا میں تو اس کتے دی وجہ تو اس کتے نال پیار کر رہے ہیں۔ تو حضرت مجنون نے نا جی کتے کے بوسے لیے، تو ایک مولوی صاحب قریب سے گزرے، کہنے لگے کتا تو نجس العین ہے، چنی ہے چنا ہے، کتا تو ایسے ہوتا ہے تو ویسے ہوتا ہے تو یہ ہے تو وہ ہے۔ حضرت مجنون نے فرمایا تن پتہ ہی نہیں میں کی کر رہے ہیں،
آپ نے فرمایا تو جانتا ہی نہیں. اس نے کہا کیا آپ بتانا چاہتے ہیں؟ فرمایا مسئلہ یہ ہے، یہ وہ کتا نہیں ہے جس کے بارے میں تم باتیں کر رہے ہو، یہ کتا لیلا کی گلی کا ہے. فرمایا اور قاعدہ ہے لکل منصوب الی محبوب محبوب، جڑی شے دی نسبت محبوب دے نال ہو جائے او شے بھی محبوب ہو جاندی ہے. مدینے دی مٹی ہر شے تو مٹھی، مدینے دی مٹی ہر شے تو مٹھی. رب اس مٹی دے بارے فرماندا ہے لا اقسم بہذا البلد. فرمایا محبوب میں مکے دی قسم تا نہیں ارشاد فرماندا کہ دے کعبہ ہے، مینا ہے، مزدلفہ ہے، عرفات ہے، مقام ابراہیم ہے، دیوار مستجار ہے، رکن عراقی ہے، حجر اسود ہے. فرمایا محبوب ہے تے پہلے بھی سن. تے فرمایا میں محبوب شہر مکہ دیاں قسمت تا ارشاد فرماندا جدوں تسی صبح اپنے آستانے دا بوہا کھول کے گلیاں چ ٹردے ہو تے مینوں ٹردے بڑے سونے لگ دے ہو تا میں مکے دیا قسمہ ارشاد فرما رہے ہیں. جڑی شاید نسبت محبوب دے نال ہو جائے وہ شاید محبوب ہو جاندی ہے. دا واقعہ ذکر کرن تو بعد اگے جڑی گل اعلی حضرت نے کی تھی، اعلی حضرت نے فرمایا یہ تو حال ہے کتے کا کہ کتا گلی سے گزر جائے تو مجنو اس سے پیار کرتا ہے. فرمایا پھر کیا حال ہوگا ان کا جو حضور کے جگر پارے ہیں اور عرش کی آنکھ کے تارے ہیں، جن کا نام امام حسین ہے. فرمایا پھر حضور نے یہاں پر ایک بات فرمائی، فرمایا حسین منی وانا من حسین، احب اللہ من احب حسینا، حسین سبت من الاسباط. فرمایا حسین میرا، میں حسین کا، اللہ اس سے پیار کرے جو حسین سے پیار کرے. اور فرمایا حسین تو نسل نبوت کی اصل ہے. یہاں پر اعلی حضرت ایک بات کہتے ہیں، اعلی حضرت فرماتے ہیں دیکھو رسول پاک نے امام حسین کا نام 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ امام حسین کا نام لیا. یوں بھی تو ہو سکتا تھا کہ 1 مرتبہ نام لے لیتے، باقی جتنی مرتبہ امام حسین کا ذکر آیا تو ضمیر ادھر لٹا دیتے، ضمیر کا مرجع امام حسین ہوتا. فرمایا نہیں، اصل بات یہ ہے رسول اللہ چاہتے ہیں کہ حسین کا نام لے کر بار بار لذت حاصل کی جائے. تو جڑی شاید نسبت محبوب دے نال ہو جائے وہ شاید بھی محبوب ہو جاندی ہے. جڑے پیران نے حضور دی عزت تے پہرا دیتا انہاں نوں بھی سلام، جڑے پیران دے مریداں نے حضور دی عزت تے پہرا دیتا انہاں مریداں نوں بھی سلام. جڑے پیران دے ڈرائیور پیران نوں تحفظ ناموس رسالت دے دھرنے یا مارچ دے اندر لے کے گئے انہاں نوں بھی سلام. جڑے پٹرول پمپ تو او پیر پٹرول پوا کے حضور دی ختم نبوت دستے گل کرن واسطے گئے اس پٹرول پمپ نوں بھی سلام. جڑی تھان تو لنگ کے پیران نے، فقیران نے، مریدان نے، مولویاں نے، علماء نے، صوفیاء نے، ملنگاں نے، دیوانیاں نے، جنہاں نے بھی نبی پاک دی عزت اور عظمت تے پہرا دیتا، جڑی مٹی تو لنگ دے گئے اس مٹی نوں بھی اسی کروڑ مرتبہ سلام پیش کرتے ہیں. یہ بات ختم ہے. اور باقی مسئلہ رہ گیا جو حضور کی عزت پر نہیں بولتا اس کے لیے چونکہ ہم نقش بندی ہیں اور نقش بندی بغیرت نہیں ہوتا اور بغیرت نقش بندی نہیں ہوتا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سامنے آپ دے والد گرامی قبل از اسلام اجی اسلام قبول نہیں کیتا، انہوں نے کوئی گل ہلکی جی کر چھڈی، صدیق اکبر نے رکھ کے چنڈ ماری اپنے پیو دے منہ دے اتے، فساکتا آپ دا والد زمین تے ڈھہ پیا. بارگاہ رسالت دے اندر شکایت لگ گئی، مقدمہ پیش ہو گیا. حضور رب فرماندا ہے ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما کہ نہ تے تسی اپنے ماں پیو نو اف کہنا ہے نہ انہاں نو ڈانٹنا ہے. ایتھے صدیق اکبر نے چنڈ مار چھڈی. صدیق اکبر نو مصطفیٰ جان رحمت نے بلایا، فرمایا درخواست نہیں دائر کی تھی تسی آپ نے قانون کو ہاتھ میں کیوں لیا، آپ نے اپنے والد کے منہ پر تھپڑ کیوں رسید کیا. سنو جی ساڈے بزرگاں نے قرآن مجید دی سورہ مجادلہ دے آخری رکوع دی تفسیر دے اندر ایک گلاں لکھیاں. آپ نے حضور دی بارگاہ عرض کیتا یا رسول اللہ واللہ لو کان السیف قریبا منی لقتلتہ. حضور میں چنڈ تاں ماری میرے ہاتھی تلوار نہیں سی، جے تلوار ہوندی میں اپنے پیو دی دون بھی لا کے رکھ چھڑنی سی. زور لا کے خیر ہو جے تسی کہندے ہو اسی گل غلط کر رہے ہیں تو کھلو کے گل کرو. پھر من سب نبیان. اور یہ بھی مسئلہ یاد رکھنا، میں تحریک لبیک یا رسول اللہ کی وجہ سے ہوں، تحریک لبیک یا رسول اللہ میری وجہ سے نہیں ہے. اور یہ مت سوچنا کہ یہ وہ تحریک ہے جس میں چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں تو یہ کامیاب نہیں ہو سکتی. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ چھوٹے ہیں، مسئلہ یہ دیکھو کہ ان کے پیچھے بڑے کتنے کھڑے ہیں.
یہی تو وہ تحریک ہے۔ استاد صاحب فرمانے میں جدوں فیض آباد دھرنے دے اندر چاروں طرفوں شیل لانا شروع ہو گئے، لوگوں نے یہ کہہ دیا جناب بابا 17 کروڑ روپیہ لے کے اٹھیا، کسی نے کی کیا، کسی نے کہا فلاں کی ایجنسی، فلاں ایجنسی کے کہنے پر بابا میدان میں آیا۔ بابا جی فرمانے جدوں چاروں طرفوں حملہ شروع ہو گیا تے میں بس ایک واری ہاتھ چک کے انج کیا، 11ویں والے پیرو، بغداد والے پیرو، ہن آؤ نا جی، ہن تواڈے نانا جان دی عزت دا مسئلہ ہے۔ فرمانے نے ایک کہن دی دیر سی کہ بغداد والے کہن لگے خادم رضوی پریشان ہون دی لوڑ نہیں، مالک تگڑے ہون تے کنڈ کدی بھی نہیں لگن دیندے۔ لبیک۔ اور یہ بات بھی ذہن میں، یہ چونکہ صوفیاء کی بزم ہے، طریقت کی محفل ہے، اور اس کا مضمون، اور اس آستانے پر ویسے بھی ہم اس لیے روٹی کھانے آتے ہیں کہ صحابہ کی عزت پر بھی یہی آستانہ بولا ہے، اہل بیت کی عزت پر یہی آستانہ بولا ہے۔ یہ بولن واسطے صرف ایک دو لمحے ہوندے، اس تو بعد وقت لنگ جاندا ہے، بعد جڑا مرضی جو کہے، وقت گزرنے پر پتہ چلتا ہے جدوں اوکھا ویلا سی ادوں کسی دا لیٹر پیڈ نہیں چلیا، ادوں لیٹر پیڈ چلیا تے بارو شریف دا چلیا نا۔ اور قیامت کا دن لد تولی جائے گی جناب، لداں تولیاں جان گیا نامہ اعمال دے اندر انہاں گھوڑے دیاں جڑے گھوڑے میدان جہاد دے اندر گئے، تے جدوں لد تولی جائے گی تے خواجہ صاحب دا لیٹر پیڈ نہیں تولیا جائے گا۔ اکھیاں کھول کے، اکھیاں میٹ کے کمبن نالوں اکھیاں کھول کے مریا جائے، چپ رہ کے بھی مر جانا ہے، جلیو لبیک والے نال ٹر کے مریا جائے۔ ساڑھے بارے چویں گندن پیرن دے خلاف آنسی تے اے بارو شریف دا کوئی بھی اے دیکھتے نا صاحبزادگان ہوئے، اے تو بارو شریف دے میں منڈے مل دین، او میں نو جوکے مل دین، میرا دل کردہ ہے خدا دی قسم میں انہاں دے پیر چوما، اے اس فقیر کول رہندن جڑا فقیر غیرت مند ہے۔ امام حسین کو کیا چیز لے کر گئی؟ سارے نال وڈا آستانہ امام حسین دا سی، آستانہ علیہ مسجد نبوی شریف، آستانہ علیہ مسجد نبوی شریف۔ اور بلکہ جب آپ امام الانبیاء نے عصر کی نماز پڑھائی تو امام حسین کی عمر 6 سال تھی، تو نماز امام الانبیاء عصر کی نماز پڑھا رہے تھے، سجدے میں حضور گئے تو امام حسین بھاگتے بھاگتے دوڑتے ہوئے حضور کی مبارک پشت پر تشریف لے آئے، اور صحابہ حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، اور بلکہ صحابہ تو حیران ہوئے، جبریل بھی اور آسمان کے فرشتے بھی حیران ہو گئے، یہ کیا ہو گیا ہے؟ رسول اللہ کے کندھوں پر امام حسین آ گئے۔ آگے سے امام حسین نے جواب دیا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آج میں اگر یہاں پر سواری کر رہا ہوں تو کچھ سالوں کے بعد کربلا میں سجدہ بھی ایسا کروں گا قیامت تک کوئی ایسا سجدہ بھی نہیں کر سکے گا۔ اور پوچھا گیا جی تسی کیوں آئے ہو؟ امام حسین سے سوال کیا گیا، آپ نے فرمایا حضرت ابراہیم کیوں آپ نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری کیوں رکھی؟ انہوں نے کہا جی انہوں نے خواب دیکھا تھا۔ فرمایا میں نے بھی خواب دیکھا ہے۔ ان کا جی بتائیں کیا خواب دیکھا ہے؟ فرمایا امام حضرت صاحب البدایہ والنہایہ نے لکھا، فرمایا سارا خواب نہیں بتاؤں گا، آدھا خواب بتاؤں گا، بس مجھے رسول اللہ خواب میں تشریف لائے، حضور نے فرمایا حسین آپ کو کربلا جانا ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میں بھی جاؤں گا اور میرے بچے بھی ساتھ جائیں گے، بات ختم۔ ہاں اس لیے بڑا اوکھا ویلا نے جی، میں نے نہیں پتا کہ میں لیا تو تقریر کر کے رات میں عشاء تو بعد گجرات پہنچنا ہے یا نہیں پہنچنا، بڑا اوکھا ویلا نے یہ وہ ویلا آ گیا جتھے حضور دی عزت تے مسئلے تے اختلاف ہو گیا ہے، جبکہ رسول پاک نے فرمایا تھا میری عزت تے مسئلے کدی دو بکریاں بھی اختلاف نہیں کرن گی، دو بکریاں بھی اختلاف نہیں کرن گیاں، اسی آج نہیں تے کل نہیں تے پرسوں مر جانا ہے، کون پیچھے آندا ہے؟ ویکھو جتنی بارشیں ہوئی ہیں قبرستان دی حالت کی ہو چکی ہے۔ خیر قبرستان کے لیے تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں، بلوچستان کے لیے ٹائم نہیں ہے، ہمارے حکمران کہتے ہیں یہ تو لاشیں تو نہیں تیر رہی، وہ تو کہہ رہی ہیں یہ تو مچھلیاں تیر رہی ہیں، وہ ان کو مچھلیاں سمجھتے ہیں لاشوں کو۔ تو انہوں نے کیا کرنا ہے؟ اب فیصلہ آپ پر ہے۔ اے لکیر کھچ گیا بابا، استاذ خادم صاحب کے ساتھ جو دشمنی رکھتا ہے وہ خادم صاحب کا دشمن نہیں ہے، وہ خادم صاحب کے مشن کے ساتھ اس کو دشمنی ہے۔ بابا لکیر کھینچ کر گیا ہے، اور وہ لکیر یہ ہے کہ یہی تو امتحان ہے تنویر کے کس نے کس کو خوش کرنا ہے، کس نے کس کو خوش کرنا ہے۔ غازی تنویر صاحب کی خواب میں حضور تشریف لائے، اور غازی صاحب نے پوچھا، غازی تنویر جو کہ ابھی بھی جیل میں ہیں، اور وہ چھرے مارے انہوں نے قادیانی کو، اور وہاں پر جب لوگوں نے پکڑا تو انہوں نے پوچھا جی چھرے کیوں مارے؟ آپ نے فرمایا میں تو صرف یہ چیک کرنا چاہتا تھا کہ علم الدین جو چھری چھوڑ کر گیا کہیں کھنڈی تو نہیں ہو گئی، وہ تیز ہے یا نہیں ہے۔ تو خواب میں حضور تشریف لے آئے تو حضرت غازی تنویر پوچھنے لگے حضور بتائیں لبیک والوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا میں تو لبیک والوں سے بڑا ہی خوش ہوں جناب۔
میں تو بڑا ہی خوش ہوں یہ تو ہم تو جناب یہ اس گلی کے کتوں کے نوکر ہیں، پیران دے غلام اسی۔ میں خود مرید ہوں جناب سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں۔ اگر یہ بات میں نے کہی ہے تو پہلے میرا پیر بھی تو آتا ہے۔ اصل بات یہ ہے اس مبارک آستانے پر کھڑا ہو کر میں مکمل ذمہ داری سے یہ بات عرض کرتا ہوں، علماء کے کلام کو سمجھا جاتا ہے، نہ میں مولوی نہ میں خطیب، میں نکا جائے کارکنہ۔ میرے کہنے کا صرف یہ مطلب ہے کہ جو پیر حضور کی عزت پر بات نہیں کرتا وہ پیر کیسے ہو سکتا ہے؟ سارے نالو وڈا پیر مہر علی شاہ ہے۔ لوگوں نے آ کر کہا حضور اندر بیٹھو نظرانے مل رہے ہیں، تانوں کی لوڑے میدان چاند دی، اسی تو بڑے مخلص دوست ہیں۔ آپ نے فرمایا تانوں تے بھی نہیں پتہ اخلاص دا معنی کی ہوتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خواجہ صاحب کے بال ویسے ہی سفید ہو گئے، ان کے بال ویسے ہی سفید ہو گئے؟ آپ کو تو یہ ہنس کر ملتے ہیں نا، آپ ان کو جیسے مرشد کہتے ہیں یہ بھی آپ کو ہنس کر مل لیتے ہیں۔ ان سے پوچھا کریں جب یہ رات کو گھر میں جا کر بیٹھتے ہیں تو ان کو کتنی باتیں سننی پڑتی ہیں، تو کیا ضرورت ہے باتیں سننے کی؟ گاڑیاں آ رہی ہیں، نظرانے مل رہے ہیں۔ پیر مہر علی شاہ صاحب کو انہوں نے کہا حضور چھڈو جی میدان دے اندر، اے کوئی کام میں جڑا تسی کرن لگے ہو۔ آپ نے فرمایا میرے نانا جان دی عزت تے حرف آ جائے تے میں فقیری کردا رہا، فرمایا ایسی فقیری دے ہوتے میں لعنت بھیجدا ہوں۔ کیا فتویٰ لگاؤ گے پیر مہر علی شاہ صاحب؟ فرمایا میں ایسی فقیری پر لعنت بھیجتا ہوں کہ حضور کی عزت پر بندہ بول نہ سکے۔ انہوں نے کہا حضور آپ لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ فرمایا چھوڑ جائیں، ایک بار نہیں 100 بار چھوڑ جائیں۔ فرمایا میرے نانا جان نے خواب میں آ کر مجھے فرمایا ہے، فرمایا جڑا بندہ ختم نبوت تے کام کردا ہے وہ دی کنڈ مگر نبی پاک دی مدد کھلوتی ہوندی ہے۔ ایمانداری سے بتانا جی پیر مہر علی شاہ صاحب کے زمانے میں اور پیر نہیں تھے؟ تھے یا نہیں تھے؟ دسو جی۔ آج ایٹ پٹو تے پیر ہے جناب۔ پیر مہر علی شاہ صاحب کے زمانے میں کتنے پیر تھے؟ لے آؤ حضرہ 11 پیران دا نام لے دو تھے جنہ دا نام ہوئے آج، جنہ یار خرید نہ کیتا مولوی ہونے پلے۔ اور وہ پیر مراد ہیں جی جو ملتان میں شاہ محمود قریشی ساڑھی تقریر تو پیر مراد ہیں جنہوں نے کوڑے بھی کٹے، جنہوں نے کوڑے کٹے تے جدوں کوڑا کٹ کے فارغ ہو گئے تھے اگو ربیع الاول آ گیا، کہنے لگے ہم تو سنی ہیں۔ محرم کے اندر کالے بن گئے اور ربیع الاول کے اندر سنی بن گئے۔ اور پھر جب ان کے پاس حکومت تھی، وزیر خارجہ تھا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو دن کے اجالے میں اور رات کی تاریکی میں گولیاں ماری جا رہی تھی۔ اس وقت انہیں نہیں کیا جناب یہ لبیک والے صحیح کر رہے ہیں، کل عدم ہونے کی طرف جا رہے ہیں نا۔ 14 ملکہ نے کمیٹی پائی تے وچو پی ٹی آئی نکل کے آئی، 34 ملکہ نے کمیٹی پائی تے وچو پی ٹی آئی نکل کے آئی۔ حیران ہوں میں اس بات پر کہ ابھی تک ہمارے اداروں کو یہ بات نہیں سمجھ آئی، ساڑھا ایک جرم بھی نہیں سی، سانو پھر بھی کل عدم قرار کہہ چھڑیا تے انہوں نے لکھاں جرم ہیں۔ 34 ملکہ نے نہ لے کے کہہ چھڑیا، ساڑھے کو لو انہوں نے فنڈ لیا۔ لکھاں سلام امن اس مرد درویش کو لو جدو کو لو پوچھا گیا آپ کو فنڈنگ کون کرتا ہے، آپ فیض آباد کس کے کہنے پر آئے ہیں، آپ کو پیسے کون دیتا ہے؟ ساڑھے بابے نے ہنس کے کیا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔